28ویں ترمیم میں اب یہ فیصلے ہو جانے چاہیے کہ ملک میں نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے. ملک کی جو موجودہ آبادی اور جو مختلف صوبوں کی موجودہ آبادی ہے، اتنے بڑے صوبوں اور اس کا جو انتظام ہے اس کا بوجھ یہ صوبے نہیں اٹھا سکتے. 140A کا جو MQM پاکستان کا آئینی ترمیمی بل ہے وہ بھی اب آگے 28ویں ترمیم میں شامل ہونا چاہیے. اب اگر قومی سطح پر مکالمہ نہ ہوا تو پھر سڑکوں پر آنے، شارع فیصل پر آنے، پھر روڈ پر آنے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہمارے پاس نہیں ہے، عوام کے پاس نہیں. آباد تو کھل کر سامنے آ گئی ہے اور کریز سے آگے نکل کر حسن بخشی نے چوکے اور چھکے لگائے ہیں. ہیڈس آف ٹو حسن بخشی ہو از دی پریزنٹ چیئرمین آف آباد، جو کہ لوگوں کو گھر بنا کر دیتے ہیں، ان کو سائبان دیتے ہیں، چھتر چھایا دیتے ہیں، اور وہاں بھی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کم قیمت کم لاگت بھی لوگوں کو گھر دیے جائیں. اب تک انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، لیکن شاید جو انہوں نے گزشتہ روز جو انکشافات کیے ہیں، بہت ہی خوفناک، خطرناک اور تشویشناک انکشافات ہیں، اور 10 لوگوں کا تو انہوں نے باقاعدہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں مختلف ممالک کی سمیں یوز کی جاتی. اب یہ معلوم نہیں کہ ایران میں بیٹھ کر یہ کچھ دہشت گرد یا یہ دبئی میں بیٹھ کر جو ہے وہ اس طرح کی لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں جو کہ ہاؤسنگ سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں، جو بلڈر اور ڈیولپر ہے. اور حسن بخشی کا اور پھر ان کے ساتھ ان کے جو چیف پیٹرن ہے محسن شیخانی کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ صرف تعمیرات کے شعبے سے تعلق رکھنے والے تاجروں اور کاروباری لوگوں کو یہ دھمکیاں نہیں مل رہی کہ انہیں بھتہ دیں، اور ان کے پلاٹ نمبر جہاں تعمیرات کا کام شروع ہو رہا ہے وہاں پر جو ہے وہ اگر 3 ماہ کے اندر یہ بھتہ نہ دیا گیا اور پھر بٹ کوائن میں نہ دیا گیا، خدا کی پناہ کہاں تک حالات پہنچ گئے ہیں. 17 سالوں سے مسلسل بلا شرکت خیر جو ہماری صوبے کی حکمراں جماعت ہے، جن کی ذمہ داری ہے یہ لا اینڈ آرڈر پر نظر رکھنا، جن کو یہ ساری باتیں پہلے سے آگاہ کیا گیا ہے، یہ ساری خبریں دی گئی ہیں، اس کے باوجود بھی اب تک نام بھی بتائے ہیں اس نے جو ہے وہ حسن بخشی نے، محسن شیخانی نے، اور انہوں نے کہا یہ صرف بھتہ گیری اور یہ بھتہ مانگنے کا سلسلہ صرف یہ تعمیرات کے شعبے کے جو بلڈر اور ڈیولپر ہے صرف ان سے نہیں، بلکہ یہ باقی عام تاجروں سے بھی، اولڈ سٹی ایریا میں کھارا در، جوڑیا بازار، میٹھا در اور پھر صدر کی جو مارکیٹیں ہیں وہاں پر بھی، اور شاید کلفٹن کی مارکیٹوں میں بھی اب یہ بھتہ مانگا جا رہا ہے. یہ بھتہ گیر، بھتہ مانگنے والے ایک مرتبہ، یہ ایک اور کرائم ہے. گیس کی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ، پہلے بجلی کی تھی اب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، بہت برا حال ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ پنجاب میں خاص طور پہ شہروں میں اس طرح کی نہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے نہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے. یہ میرے علم میں ہے اور میں نے خود اس پر ریسرچ کی اور میری معلومات ہے. تو بھائی اگر بلوچستان سے اور سندھ سے یہ گیس نکل رہی ہے تو اشتیاق بھائی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم سندھ کے شہروں میں جہاں ترقی کا پہیہ چل رہا ہے، جہاں صنعتیں ہیں، جہاں کاروبار ہو رہا ہے، وہاں تو، اور گاؤں میں بھی، دیہاتوں میں بھی بجلی ملنی چاہیے، گیس بھی ملنی چاہیے. اور ہمیں متبادل جو ذرائع ہیں بجلی، گیس یا توانائی کے، اس پر بھی ہمیں جانا چاہیے. یہ جو نیب میں کیس ہے اس کی اگر خلاصی ہو جائے نا تو کم از کم جو بلڈر ہیں اگر انہوں نے کوئی اختیارات کا بہت زیادہ ناجائز استعمال کیا ہے تو پھر یہ فیصلے ہونے چاہیے. اور اگر معاملہ لٹکا ہوا ہے، اگر ثبوت شواہد نہیں ہے تو پھر یہ مقدمات ختم ہونے چاہیے. جو بزنس مین اس میں لٹکے ہوئے ہیں انہیں بھی رہا کرنا چاہیے، اور پھر ان کی وجہ سے جو اینڈ یوزر ہے وہ بھی مر رہا ہے، اس کو بھی آپ کو آسانی دینی چاہیے. 50 سے زیادہ فرنیچر کا کام کرنے والے فرم یا کمپنیز پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، شرکت کر رہی ہیں، اور وہ اپنی مصنوعات کو انہوں نے لوگوں کی نمائش کے لیے رکھا ہے. اور میں جو منتظمین ہیں اور خاص طور پہ جو اسپانسرز ہیں اس کے، ملٹی فوم جو کہ ایک بڑا دیرپا نام ہے اور لوگوں کے لیے بڑا شناسہ ہے، اور میرے خیال میں یہ سیزن بھی بہت زیادہ، یہ شادیوں کا سیزن ہے، تو جہیز میں جو ہے وہ لوگ فرنیچر دینا چاہتے ہیں. اور
مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ مطلب ہے کہ پائیدار بھی ہو اور خوشنما بھی ہو، اور اگر کم لاگت ہو، یہ 3 in 1 ہو جائے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی؟ کیا خیال ہے اشتیاق بھائی؟ بالکل سر، تو میرے خیال میں اس نمائش میں جو ہے وہ آپ کو 50 برانڈ جو ہے وہ کمپیٹ بھی کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹ بھی کریں گے.